اب یہ ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کب تک کی جانی چاہیے؟ جب تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے، جب تک کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں۔ مطلب بن عبداللہ مخزومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ میں نے عرض کیا، اماں جان کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے کہ اللہ کے فضل سے وہ دونوں بے نیاز ہو جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے یا وہ خود کوئی کام کاج کرنے لگے، یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خاندان میں کوئی ایسی حالت میں ہوتے، مطلب ایک شخص گارڈین ہے لیکن اس کے پاس آمدنی اتنی نہیں، تو دوسرے لوگ ان بچیوں کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں یا ان کی تعلیم کا یا کھانے پینے کا یا باقی چیزوں کی ذمہ داری لے لیتے، تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس میں خاص طور پر جہنم سے رکاوٹ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کا کمرہ ہے، جیسے کئی دفعہ بھٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور آپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں درمیان میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، اور وہ رکاوٹ وہ بچیاں ہیں کہ جن کی آپ نے پرورش کی یا جن کی آپ نے کفالت کی، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا احسان ہوگا ایک طرح سے ان کا کہ جن کے ساتھ آپ دنیا میں احسان کریں گے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک ہوں اور میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں اس لیے مجھے اب بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کون سی چیز جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی بھی تو یہی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی بڑا نہیں ہو جاتا، خود نہیں کمانے لگتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی، یعنی گارنٹی ایک طرح سے دی جا رہی ہے کہ تمہیں آخرت میں جنت ملے گی اگر تم دنیا میں یتیم بچوں کا خیال رکھو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی بیوہ عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے بچے اس کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لوگ شادی کیوں نہیں کرتے بیوہ عورت سے کہ اس کے یتیم بچے ساتھ چلے آئیں گے اور ان کا اگر خیال رکھنا پڑا تو یہ بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا ہمارے لیے، اور وہ عورت سے تو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ اس مرد کے لیے بھی بہت اجر ہے اگر کوئی یتیم بچوں کے خیال رکھنے کے لیے بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ خیال نہیں رکھنا چاہتا تو بچوں کے نانا نانی جو ہیں یا دادا دادی جو ہیں، اگر وہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ان کو پالتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے، وہ بھی دراصل یتیموں ہی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں خاندان والے اپنا دل بڑا کر کے اور خوشی کے ساتھ ایسی ذمہ داریوں کو قبول کریں، نہ کہ ایک بوجھ سمجھ کے اور رنج و غم کے ساتھ، اور یہ کہ ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہیں ان بچوں کو کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آ گئی۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان بچوں کی کفالت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام ضروریات، ان کی فزیکل نیڈز، ان کی یعنی کھانے پینے کی ذمہ داری، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے نہانے دھونے، صفائی ستھرائی، اگر بچے ہیں تو کھیل کود، ان کی ایموشنل نیڈز، ان سے پیار محبت، پھر ان کی سوشل نیڈز کہ ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ گلنے ملنے دیا جائے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں ان سب کو پورا کیا جائے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ گھر میں لا کے رکھ دے انسان اور اس کے بعد بھول جائے کہ انہوں نے کچھ پڑھنا لکھنا بھی ہے یا ان کے اور بھی کچھ ضروریات ہیں۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف کوئی مرد ہی ایسا ہو سکتا ہے، عورت بھی اگر بچوں کو پال رہی ہے، مثلا شوہر کے فوت ہونے کے بعد اپنے ہی بچوں کو پال رہی ہے، تو وہ بھی یتیم بچے ہیں اور اس کو بھی ان کا اجر ملے گا انشاءاللہ ان کی کفالت کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور کچھ مانگا، اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں پایا، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا، اور پھر کھڑی ہوئی اور چل دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ سے واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ایک عورت نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا اور خود نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے، یعنی ان کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے لیکن کوئی اور نہیں ہے، وہ خود ہی کر رہی ہے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے آگ سے حجاب ہوں گی، یعنی جہنم میں جانے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔
پھر اسی طرح وہ مال جو یتیم کو دیا جاتا ہے وہ بہترین مال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال ایک خوشگوار سبزہ زار ہے. پس مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان پر خرچ کر دیا جاتا ہے لیکن خوشی سے نہیں کیا جاتا، بوجھ سمجھ کے اور ایک فکر مندی کے ساتھ اور ایک پریشانی کے ساتھ، اور اس کا اظہار بھی جا بجا کیا جاتا ہے. ایک سیلف پٹی کا شکار کہ ان کا باپ نہیں ہے سر پہ تو ہم پہ ذمہ داری آ پڑی ہے، بار بار اس کو مینشن کرنا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جب ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو اپنے ہی بچوں جیسا کیا جائے. ان کو اگر کھلایا جائے تو بھی وہی کھلایا جائے جو خود کھاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو بھی نہ کھلاؤ، یعنی وہ دوسروں کو کیوں دیتے ہو. یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے، پھر میں آگے چلوں گی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب جس طرح کوئی اڈاپٹ کرتا ہے کسی یتیم بچے کو تو اس کا جائیداد میں کیا ہے؟ موسٹلی کہتے ہیں نا یہ یتیم ہے، اس کا جائیداد پہ کوئی بھی حصہ نہیں ہے. دیکھیے یتیم جو ہے اس کی جائیداد اس کو دی جائے گی جب وہ بالغ ہو جائے گا. اس وقت تک اس کی نگرانی کی جائے گی، اس جائیداد کی حفاظت کی جائے گی. تو اگر کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے کوئی بھی اپنے رشتے داروں میں سے یا کوئی باہر سے، تو اس یتیم کا حق اس کو دے دیا جائے گا، یعنی جب وہ بڑا ہو جائے گا، جب وہ اپنی جائیداد سنبھالنے کے قابل ہوگا. جی استاذہ، یہ جو ابھی آپ نے حدیثیں بتائی ہیں ساری، ان میں سے کچھ میں تو لائک گلیڈ ٹائڈنگز ہیں کہ جنت کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا اور وہ سب، لیکن مجھے ایک ہے نا جس میں جہنم سے بچنے کا ہے کہ اگر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری سائیکی کو کتنا جانتا ہے کہ ایک چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگ یا جسے ہم ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب بتا کہ اگر ہمیں کسی چیز کی رغبت دلائی جائے تو بندہ زیادہ سمجھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں، ہم کمپلیکس کی بات بھی ہو رہی تھی، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ نگلیکٹ نہیں کر دینا چاہیے، ورنہ اپنے بچے ان بچوں سے پھر اینوی کرنا شروع ہو جائیں گے کہ مطلب یہ جو یتیم ہے یہ مطلب ہمارے پیرنٹس جو ہیں اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں ہماری نسبت، تو اس طرح بھی وہ یتیم کے لیے ایک قسم کا برا بن جائے گا. بالکل، اصل میں جہاں بھی انصاف ختم ہوگا وہیں پر ہی مسائل کھڑے ہوں گے. استاذہ، میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا ایموشنل نیڈس بھی ہوتی ہیں نا، تو میرے نیبرز میں 2 بچے رہتے ہیں، بہت چھوٹے تھے تو ان کی دونوں کی والدہ بھی اور والد بھی فوت ہو گئے. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ العزیز دوسروں کے کام آنا ہے، کیونکہ جس کو خود محرومی ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے محروم ہو تو کیسے فیل کرتے ہیں. تو میں اس کو یہی کہتی ہوں ہمیشہ کہ بیٹا آپ انشاءاللہ اس پوسٹ پہ بیٹھو گے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرو. تو پوچھتی بھی رہتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں، اور ایسے بھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ماں کے ساتھ ہی شیئر کر سکتے ہیں، تو اس طرح بھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ والی چیزیں بھی شیئر کی جائیں. اور زیادہ تر یتیم کو دیکھ کر وہ والی حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جس میں جتنے سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا جائے، اور یہی سوچ کے پھیرا جائے، یہ سوچ کے ان کو پیار کیا جائے، ساتھ لگایا جائے، جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں ویسے ہی وہ بچے ہیں، اور ان کو انکریج جتنا کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھے فعال کارکن بن سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے، بھی سنبھل سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنبھال سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. جب استاذہ آپ نے کہا نا کہ کفالت کی ڈیفینیشن ہے ہر ضرورت کا خیال رکھے. جی ایک شخص ہے کہ وہ تمام ضرورت کا نہیں خیال رکھ سکتا یا اس کے قریب نہیں ہے، تو اب وہ ایک چیز کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اس کی ایجوکیشن کی لے لیتا ہے، تو اس کا اس میں کیا اس کو اجر ملے گا؟ وہ تو صدقے کا اجر مل جائے گا نا کہ وہ اس کو دے رہا ہے. لیکن کفیل تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک طرح سے جیسے اپنے بچے کے لیے باپ ہوتا ہے، تو کفیل دوسرے کے بچے کے لیے باپ یا ماں کا رول ادا کرتا ہے. یعنی ایک ہے فل ٹائم جاب اور ایک ہے پارٹ ٹائم جاب. کراچی میں ڈاکٹر عمرانہ کے ساتھ ہم نے ایک یتیم خانے میں بچیوں کو وزٹ کرایا تھا، وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا ہمارا. تو کیوں نہ ہم یہاں پر بھی کسی گرلز یتیم خانے میں ہماری بچیوں کو وزٹ کرائیں. جب ہم گئے تھے تو ہم ان کے لیے کافی چیزیں پیک کر کے لے گئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ گیمز بھی کھیلی تھی، پورا دن ہم نے تقریباً ان کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا. تو ان دنوں انہوں نے سورہ بقرہ میں شاید یا جہاں بھی یتیموں کی آیات آئی تھی تو وہ پڑھی تھی، تو اس کے بعد ہم ان کو لے گئے تھے. تو یہاں پہ بھی ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو لے جائیں، جیسے ہم نے ہسپتال کے وزٹ کیا تھا، اس سے بھی بہت اچھے ایکسپیرینس ہوا بچیوں کو. جی چلیے آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے یتیموں کی تربیت میں ان کو اگر اپنے ہی بچوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے تو بہت اچھا ہو. اور اپنے بچوں کے لیے جیسے ایک سرٹن ایج سے نماز شروع ہوتی ہے، اسی طرح ان کو نماز پڑھانی چاہیے. اگر بچیاں ہیں تو ان کے حجاب کی فکر کرنی چاہیے. محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے صفیہ ام طلحات کے ہاں قیام کیا، یعنی حضرت عائشہ نے کسی کے ہاں قیام کیا تو دیکھا کہ کچھ بچیاں بالغ ہونے کے باوجود بغیر دوپٹوں کے نماز پڑھ رہی ہیں،
یعنی بالکل وہ دین سے دور تھے، پتہ ہی نہیں تھا ان کو احکامات کا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کوئی بچی بغیر دوپٹے کے نماز نہ پڑھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے. اس وقت میری پرورش میں ایک یتیم بچی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چادر دی اور فرمایا کہ اس کے 2 حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کے پرورش میں جو بچی ہے ان کے درمیان تقسیم کر دو. یہ دونوں یتیم بچیاں تھیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر یتیم بچیاں پرورش پا رہی تھی، یعنی عملی طور پر آپ نے یہ کام کیا. تو آپ نے خاص طور پر ان بچیوں کو چادر بھجوائی جو ایک طرح سے بالغ ہو گئی تھی، کیونکہ آپ نے فرمایا میرے خیال میں یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یتیم کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو دین کے احکامات کا پتہ نہیں ہے تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور خصوصاً یتیموں کی. اب یہاں پر ہم بازو کا دیکھتے ہیں کہ بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پراپر وے میں کورڈ نہیں ہوتے، ان کا سر نہیں ڈھکا ہوتا یا بازو. بچے تو کیا، یتیم تو کیا، یہاں بڑی عمر کی خواتین بھی بازو کا ایسے نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بازو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں یا بال جھلک رہے ہوتے ہیں. اور پاؤں کا ننگا ہونا اور ٹخنے خاص طور پر، یہ تو عام بیماری ہے اچھوں میں. یعنی بہت سمجھدار لوگوں کو بھی میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ ان کے اکثر ٹخنے ننگے ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ ٹخنے ننگے ہو تو نماز نہیں ہوتی. اور اب جو پجاموں کا فیشن آ گیا ہے اس سے تو اور بھی زیادہ، چونکہ وہ ان کے کٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پورا جسم ہی جھلک رہا ہوتا ہے، اور وہ پہن کے بھی عورتیں ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو سراسر اس ضمن میں آ جاتا ہے جس میں آتا ہے نا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے کہ جو آگ میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ خواتین جو لباس پہن کے ننگی رہیں. تو ننگے ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ٹرانسپیرنٹ اور ایک جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس کہ جو پورا آپ کو ننگا کر رہا ہو کہ آپ کا سائز کیا ہے. اور ایسے لباس میں نماز بھی نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فوراً ان کے لیے لباس کا بندوبست کیا اور انہیں تلقین کی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا عملی طریقے سے. تو انہوں نے جب کسی کے ہاں ایسی بچیاں دیکھی تو فوراً ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، ان کو امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. تو اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی آپ کی امت کی خواتین ہیں اور قرآن و حدیث پڑھ رہی ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں بھی ہیں، یا صرف قرآن ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے یا اوپر سے جا رہا ہے اور ہمارے نہ دل میں اترا اور نہ عمل میں آیا. تو یہ تو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے چاک اور پجامے چیک کریں، اور بلکہ دوسروں سے کہیں کہ وہ چیک کر کے دیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر یا رکوع میں جاتے وقت کہیں ٹانگ کی شیپ تو نہیں نظر آ رہی یا کہیں ٹخنا تو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ایسی نمازیں تو پھر واپس منہ پہ مار دی جاتی ہیں جو قبول نہ ہو. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ صرف لاڈ پیار کا نام ہے، جبکہ تربیت میں سختی بھی کی جا سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے. شمیسہ عتیقہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یتیم کے ادب سکھانے اور اس کو تربیت دینے کے بارے میں ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا میں یتیم کو مارتی ہوں یہاں تک کہ وہ بچ جاتا ہے. یعنی حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ یتیم کی تربیت کے لیے اس پر بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھاتی تھی. اور یہاں پر لفظ ینبسط آتا ہے. انبساط کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ لیٹ جانا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب انہیں کوئی غصہ دلائے تو وہ زمین پہ لیٹنے لگتے ہیں اور لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کو تھوڑا سا ڈانٹے یا ناراض ہوں تو وہ بگڑ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ جو تھی وہ کہتی ہیں کہ وہ بعض اوقات بچے کو مارتے. مارنے سے مراد یہ نہیں کہ بہت کھالو دھیڑ دی جائے مار مار کے یا اس کو بہت ہی سختی کی جائے اس پر، لیکن یہ ہے کہ بعض بچے بہت شریر بھی ہوتے ہیں اور ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اور اگر سختی کے دوران تھوڑا وہ اوور ری ایکٹ کرے تو بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن ہمیشہ دل میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ کیا یہ سختی محبت اور شفقت کی وجہ سے ہے یا پھر یہ سختی کسی فرسٹریشن کی وجہ سے، چاہے اپنے بچے ہوں یا دوسرے کے. کسی کے ساتھ بھی جب کبھی سختی کرنی پڑے یا اس کو ڈسپلن کرنا پڑے تو اپنے آپ کو ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ پیچھے نیت کیا ہے اور جذبات کیا ہیں. کیا اصلاح کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، رحم دلی اور شفقت کا ہے، یا پھر کوئی انتقامی جذبہ ہے. زندگی میں 2 طرح کے سختی کرنے والے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سختی کرتے تو آپ کو ان کی سختی بری نہیں لگتی،
بلکہ آپ اس کو اپنے فائدے میں سمجھتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ جو آپ کو کچھ کہیں تو آپ کو بہت ہی برا لگ جاتا ہے. تو ان دونوں میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت اگر سخت بھی ہو تو انسان کو اس پر غصہ نہیں آتا، چاہے تکلیف اور پریشانی سے گزرے لیکن غصہ نہیں آتا. اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو انتقامی جذبے سے یا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کو بلیٹل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ اس کی نصیحت قبول بھی نہیں کرتے اور بعض اوقات اس کو یعنی اپنے خلاف سمجھتے اور اثر نہیں ہوتا اس کا. اس سلسلے میں پھر کرنا کیا چاہیے؟ یعنی صرف محبت اور شفقت ہی نہیں بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ ڈسپلن کرنا بھی، ورنہ زندگی بھر کے لیے وہ ان کی عادتیں بگڑ جائیں گی. تو اسماء بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے کہا کہ میرے پاس یتیم ہے، تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ وہی کرو جو اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہو، اسے اسی بات پہ مارو جس پہ اپنے بچے کو مارتے ہو، تو وہ بالکل عدل و انصاف والی بات ہو جائے گی. یعنی جیسا سلوک اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہو ویسے ہی اگر اس کے ساتھ کرو گے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات یتیم بچے کو کسی کام پہ بھی لگایا جا سکتا ہے، کسی کی خدمت میں بھی دیا جا سکتا ہے جہاں اس کی اصلاح اور بھلائی اور تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں یتیم بچے کام کے لیے لائے جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں 10, 11, 12 سال کے، بعض کا لڑکیاں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں جو حوا کھڑا کر دیا گیا ہے نا چائلڈ لیبر کا، تو ٹھیک ہے بہت زیادہ پرمشقت کام بچوں کی وسعت سے بڑھ کے ان کے اوپر نہیں ڈالنے چاہیے، لیکن کام کاج کی بھی بچپن سے ہی عادت ہونی چاہیے، چاہے اپنا بچہ ہو یا یتیم بچہ ہو. اب مثلا حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، تو ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار بچہ ہے. تو انس کے والد جو مالک تھے، جو ام سلیم کے پہلے شوہر تھے، وہ ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے، پھر وہ مارے بھی گئے راستے میں، تو یہ یتیم بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انس سمجھدار بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے وہ مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے. تو کسی کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی کسی کا نوکر ہو جاتا ہے، ملازم یا کوئی غریب ہی ہوتا ہے تو کوئی اسی کو خدمت کرنی چاہیے. خدمت کا کام ہمارے دین کا شعار ہے. ہر ایک کو کسی نہ کسی کی خدمت ضرور کرنی چاہیے، چاہے والدین ہوں، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، اسی طرح خاندان کے دوسرے بزرگ ہوں. جہاں بھی انسان جائے، کسی اسکول میں ہو، کہیں بھی ہو، انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرے، آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے والا ہو. یہ ہے وہ بنیادی اخلاق جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن. یتیم کا باب اب ختم ہوا، اور پھر انشاءاللہ قتل مومن کا چیپٹر بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں ابھی باقی، جیسے نسل کشی، کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے، موت ہی کی ایک قسم ہے، اور خودکشی کے اوپر بھی. تو انشاءاللہ پھر مزید آپ سے ملاقات ہوگی جب بھی اللہ نے چاہا. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.